ناظرین السلام علیکم، میں شائق الاسلام خیر مقدم کرتا ہوں آپ سب کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسٹڈی پوائنٹ پر۔ ناظرین، اردو قواعد کے اس کورس میں آپ کو مقابلہ جاتی امتحانوں کے طرز پر اسٹڈی پوائنٹ کی جانب سے پوری کورس کرائی جا رہی ہے۔ تو دوستو، پچھلے ویڈیو میں ہم لوگوں نے قواعد کے 5 حصوں میں سے پہلا حصہ پڑھ لیا تھا، اور دوسرا حصہ علم صرف میں سے ہم لوگوں نے کلمہ کی قسمیں پڑھی تھی، جس میں سے پڑھا تھا کہ اسم کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں اور فعل کسے کہتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ اقسام اسم کے بارے میں جانیں گے۔ تو دوستو، معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلا ہوتا ہے اسم ذات اور دوسرا ہوتا ہے اسم صفت۔ پہلا کیا ہے؟ اسم ذات اور دوسرا ہے اسم صفت۔ اسم ذات کسے کہتے ہیں؟ دیکھ لیتے ہیں۔ اسم ذات کسی شخص، چیز، جگہ، چیز کے نام کو اسم ذات کہتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی ویکتی کا جو نام ہوتا ہے یا جگہ کا نام ہوتا ہے یا چیز کا نام ہوتا ہے، اس کو اسم ذات کہتے ہیں۔ اب اسم ذات جو ہے جاندار بھی ہو سکتا ہے یا بے جان، مادی بھی ہو سکتا ہے یا غیر مادی، جیسے انسان، حیوان، گیا، پٹنہ، حامد وغیرہ۔ یہ سب اسم ذات کی قسموں میں آ جائے گا۔ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ اسم صفت۔ اسم صفت وہ اسم ہے جو کسی چیز، جگہ یا شخص کے بارے میں بتائے کہ کیسی ہے۔ تو یہ شخص کے بارے میں جو بتاتا ہے کہ کیسی ہے، یہ ہو جائے گا اسم صفت۔ اسم صفت کی مثال کیا ہے؟ جیسے کالا، گورا، سفید، اچھا وغیرہ۔ جیسے بولیں گے سفید ٹوپی، سفید ٹوپی، تو اس میں جو ہے سفید کیا ہو جائے گا؟ صفت، یعنی اسم صفت، اور ٹوپی کیا ہو جائے گا؟ موصوف۔ جیسے بولیں گے کالی دیوار، تو کالی دیوار میں کالا جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا صفت، یعنی اسم صفت، اور دیوار ہو جائے گا صفت، موصوف۔ تو نوٹ میں دیکھ لیتے کیا ہے کہ جس کی صفت بیان کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہم موصوف کہتے ہیں، اور جس چیز کے ذریعے بیان کی جاتی ہے صفت، اس کو ہم اسم صفت کہتے ہیں۔ جیسے سفید ٹوپی حامد کی ہے، تو سفید ٹوپی حامد کی ہے، یہاں پر سفید صفت ہے اور حامد کیا ہے؟ موصوف ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ وہ 3 کیا ہے؟ پہلا ہے اسم جامد، دوسرا ہے اسم جامد، دوسرا ہے اسم مصدر، اور تیسرا کیا ہے؟ اسم مشتق۔ تو بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، اسم جامد اور اسم مصدر اور اسم مشتق۔ تو دیکھ لیتے ہیں تینوں کی تعریف۔ اسم جامد کسے کہتے ہیں؟ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے نکلا ہو اور نہ کوئی دوسرا لفظ اس سے نکلے، اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ اسم جامد۔ یعنی اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے نکلا ہو اور نہ کوئی دوسرا لفظ اس سے نکلے، جیسے گھوڑا، آدمی، چاقو وغیرہ۔ کیونکہ گھوڑا جو ہے یہ اسم جامد ہے، نہ یہ کسی سے نکلتا ہے اور نہ اس سے کوئی الفاظ نکلتے ہیں۔ اسی طرح آدمی ہے، آدمی بھی یہ کسی اسم سے نہیں نکلا ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ نکلتا ہے۔ اور اسی طرح چاقو ہے، چاقو بھی یہ کسی لفظ سے نہیں نکلا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی لفظ نکلتا ہے۔ تو اسم جامد کی تعریف پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ اسم جامد وہ اسم ہے جو خود کسی سے نہ نکلا ہو اور نہ کوئی دوسرا لفظ اس سے نکلے، جیسے گھوڑا، آدمی، چاقو وغیرہ۔ اسم مصدر دیکھ لیتے ہیں کہ اسم مصدر وہ لفظ جو خود کسی لفظ سے نہ نکلا ہو بلکہ اس سے اور کلمے نکلتے ہوں۔ جیسے اگزامپل ہے کہ دوڑنا، تو دوڑنا یہ ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے، یعنی ایک ایسا مصدر ہے جو کسی لفظ سے نہیں نکلا ہے لیکن اس سے اور کلمے نکلتے ہیں۔ جیسے دوڑنا سے دوڑ ہوتا ہے، دوڑنا سے دوڑ، دوڑنا سے دوڑنے والا،
تو یہ نکلتا ہے، لیکن یہ جو دوڑنا مصدر ہے یہ کسی لفظ سے نہیں نکلا ہے، لیکن اس سے کوئی اور کلمے نکلتے ہیں، جیسے دوڑنا سے دوڑ اور دوڑنا سے دوڑنے والا. اسی طرح کھانا سے کھانے والا، پینا سے پینے والا، کرنا سے کرنے والا، رونا سے رونے والا وغیرہ. اب آگے دیکھ لیتے ہیں اسم مشتق. اسم مشتق وہ اسم جو کسی مصدر سے بنا ہو. اسم مشتق کسے کہتے ہیں کہ وہ اسم جو کسی مصدر سے بنا ہو. جیسے کھانے والا یہ کس سے نکلا ہے؟ کھانا سے. اسی طرح تھکن یہ کس سے نکلا ہے؟ تھکنا مصدر سے. تھکن کس سے نکلا ہے؟ تھکنا مصدر سے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تھکن جو ہے یہ اسم مشتق کی قسموں میں سے حاصل مصدر ہے، اور کھانے والا کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے. اسی طرح لڑاکا، لڑاکا کا مطلب لڑنے والا، تو لڑاکا جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم مشتق کی قسموں میں سے اسم فاعل ہے. اور اسی طرح گرتا پڑتا، اور گرتا پڑتا کیا ہے؟ یہ اسم مشتق ہے، اور اسم مشتق کی قسموں میں سے گرتا پڑتا کیا ہے؟ اسم حالیہ ہے. اور جھومتا ہوا، جھومتا ہوا کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ اسم حالیہ ہے. جھومتا ہوا کیا ہے؟ اسم حالیہ ہے. تو اسم مشتق وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے بنا ہو. تو ناظرین آج کا کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں. آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.